اور اگر ہم کرپشن انڈیکس میں دنیا میں اپنا نمبر دیکھیں تو ہم جو سب سے نیچے 10% ہیں ہم اس میں آتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ویک ہیں. ایک دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ آپ کی جو ہماری جو پولیٹیکل ڈیولوشن ہے وہ نہیں ہے، اور وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ سے شروع ہوتی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس 3 ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے، ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، ایک پروونشل گورنمنٹ ہے، اور ایک لوکل گورنمنٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ یہ حکومت کرنے کے لیے بنتی ہیں، یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. جو 3rd ٹیئر آف گورننس ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، وہ آپ کی خدمت کرنے کی حکومت ہے. اس نے آپ کی گلی، آپ کا محلہ، آپ کے علاقے کی صفائی بھی کرنی ہے، اس نے تعلیم بھی دینی ہے، اس نے آپ کے لیے سیوریج، پانی، سارا بندوبست اس نے کرنا ہے. تو وہ ایسا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کا ایک ٹیئر ہے. اور ہم ہمیشہ جب بھی ہماری جمہوریت آتی ہے ہم سب سے پہلے اسے ختم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو مل کے شاید ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اس میں دیکھا کہ ہم 4 صوبے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے اس کا ذکر کیا، اور وہ اتنے لاب سائڈڈ ہیں. ایک تو پنجاب ہے جو 52% آف پاپولیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بلوچستان ہے جس کی آزادی کے وقت آبادی صرف 1.1 ملین تھی، صرف 11 لاکھ لوگ وہاں پہ رہتے تھے، اور تقریباً آدھے پاکستان کا رقبہ ہے جو بلوچستان کے پاس ہے. ابھی اس کی آبادی کوئی 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور اتنے زیادہ ایریے کے اندر لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا، ہم روز وہاں پہ جو دہشت گردی کی خبریں سنتے ہیں، اس کی ایک مین وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے علاقے کو کور کرنا کوئٹہ میں بیٹھ کے یا کچھ کنٹونمنٹس میں بیٹھ کے شاید ممکن ہی نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی باتیں ابھی میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ کہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جن پہ تنقید کرتے ہیں وہ کسی شخصیت پہ تنقید نہیں ہے، کسی ایک ادارے پہ بھی تنقید نہیں ہے. شاید ان اداروں کے لیے اس طرح سے کام کرنا جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے آبادی کی وجہ سے، اور ان کے اوپر جو پریشر ہے کام کا اس کی وجہ سے. دنیا میں اور بھی ملک ہیں، فیڈریشنز بھی ہیں، کنفیڈریشنز بھی ہیں، یونٹری ٹائپ آف گورنمنٹس بھی ہیں. انہوں نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو کس طرح سے بنایا ہے. اگر ہم دنیا میں 10 بڑے ملکوں کا ذکر کریں جس میں ہم 5ویں نمبر پہ ہیں بائی دا وے، تو چائنا یا انڈیا جو بھی ان میں پہلے نمبر پہ ہے پاپولیشن میں. چائنا کے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں وہ 31 ہیں، اور آبادی آپ کو پتہ ہے ان کی 1.3 1.4 بلین کی پاپولیشن ہے. اسی طرح انڈیا ہے، ہمارے ساتھ ہی انڈیا آزاد ہوا، وہ بھی فیڈریشن ہے، اور آزادی کے وقت انڈیا کی اسٹیٹس کی تعداد صرف 9 تھی، 9 اسٹیٹس تھیں. آج ان کی 39 اسٹیٹس ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ کچھ سیاست میں نظر رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر الیکشن سے پہلے وہ 1-2 نئے پروونسز بنا دیتے ہیں. اور میں اگر آپ تھوڑی بات میں کروں گا، اس کے بعد کوسچن آنسر آپ کے ساتھ کریں گے. اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نئے پروونسز وہ بناتے ہیں ان کی پروگرس کیسی ہے. ہم دنیا سے سیکھتے ہیں، جہاں بھی نیا پروونس بنا ہے، نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا ہے، وہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہوئے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس جو تیسرا بڑا دنیا کا ملک ہے، آبادی کو اگر ہم دیکھیں ان کی، آپ کو پتہ ہے ان کی 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیشیا ہم سے تھوڑا بڑا ہے، 275 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ 34 پروونسز انڈونیشیا میں ہیں. 5ویں نمبر پہ پاکستان ہے، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور ہمارے 4 پروونسز ہیں، اور جیسے لاب سائڈڈ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح نائجیریا ہے، 6th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز، 27 ایڈمنسٹریٹو یونٹس. برازیل نمبر 7 پہ ہے،
20 کروڑ کی آبادی ہے، 21 کروڑ کے قریب، 36 ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں۔ رشیا یہ ایک اچھی مثال ہے کہ رقبے میں رشیا بہت بڑا ملک ہے، آبادی ان کی 142 ملین ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیوائڈ کس طرح سے کیا ہے؟ دے ہیو 46 provinces, 22 republics within one country and 9 territories۔ یہ ان کے 70 سے بھی اوپر ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چلے جاتے ہیں، بیکاز ان کا رقبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس طرح میکسیکو ہے، نمبر 10 پہ آتا ہے، 130 ملین کی پاپولیشن ہے، 31 provinces ہیں۔ یہ ہے جو دنیا اپنے آپ کو کس طرح لے کے چل رہی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، پنجاب، دنیا کے صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں۔ اگر پنجاب ایک ملک ہو تو وہ 13واں بڑا ملک ہو دنیا کا۔ اسی طرح سندھ، 31 کنٹریز ہیں دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہیں۔ تو اتنے بڑے ملک بھی نہیں ہیں جتنے بڑے ہمارے پاس صوبے ہیں۔ 41 کنٹریز ہیں جو خیبر پختونخوا سے زیادہ بڑے ہیں، 42nd لارجسٹ ملک ہو سکتا ہے۔ اور 172 کنٹریز ہیں دنیا میں جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ کتنے ہمارے پاس 200 کے قریب ٹوٹل دنیا میں ملک ہیں، اور 172 ہیں جو بلوچستان سے چھوٹے ہیں اپنے رقبے کے لحاظ سے۔ تو یہ تقسیم ہے جو ہم نے اپنے علاقوں کی کر کے ہم نے رکھی ہے۔ اب جب ہم یہ کام کرتے ہیں، جب ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اس طرح سے نہیں بناتے جس طرح انہیں بننا چاہیے، تو پھر اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہاں پھر میں آپ کو ایک رپورٹ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ایس ڈی جیز، اگر میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جو UN کی جو اسٹڈی ہے اس میں پاکستان، انہوں نے 167 کنٹریز کا سروے کیا، اور ہم پاکستان اس میں 140th نمبر پہ ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا جتنے سروے آئیں گے آپ دیکھیں گے ہم لوور 10% میں کہیں نہ کہیں آ رہے ہوں گے، اور ہم سے پیچھے کون ہوگا؟ زیادہ تر وہ ملک ہوں گے جہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے، سوڈان ہوگا، دوسرے ایسے ملک ہوں گے جہاں پہ خانہ جنگی چل رہی ہے، وہ ہم سے پیچھے نظر آئیں گے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں 193 کنٹریز کا سروے کیا گیا، 168 ہمارا نمبر ہے اس میں۔ رول آف لا انڈیکس ہے، 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 129 نمبر پہ ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس، ہم ایک زرعی ملک ہیں، کہتے تو اپنے آپ کو ہم زرعی ملک ہیں، 127 کنٹریز کا سروے ہوا اور وی آر ایٹ 109 نمبر۔ بھوکے ہیں ہمارے لوگ، کھانا نہیں مل رہا ان کو۔ جو بچے جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے، 44% آف آر چلڈرن، آدھے بچے ہمارے سٹنٹنگ گروتھ کے اوپر ہیں۔ اور اس کا اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مینٹل اور ان کی فزیکل گروتھ اس طرح سے ہوگی نہیں کہ وہ کل کو کوئی کام کر سکیں گے، ذمہ داری اٹھا سکیں گے، اس طرح کے بچے ہمارے پاس 44% ہیں۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن 25 ملین ہے، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ 25 کروڑ کے ملک میں 2.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے اور وہ اسکول نہیں جا رہے، اور یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ 44% جن کو نیوٹریشن نہیں مل رہی پراپر، 25 ملین جو اسکول نہیں جا رہے۔ اگر انہی دو فگرز کو ہم دیکھیں
تو ہم آج نہیں اپنا 20 سال بعد کا مستقبل بھی خراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ صرف آج، 20 سال بعد بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور آپ لوگ جو 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، یہ آپ کے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی ہوگی جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔